إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے اندر ابواب قیام الساعہ کے تحت امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ ایک باب بنام حدیث و حنزلہ قائم کر کے اس کے تحت ایک حدیث لائے ہیں جس کے راوی مفسر امت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ یا غلام، اے بچے، اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں۔ سکھلانے کے بعد آپ علیہ السلام نے آگے جو فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کر، اپنے رب کو تو یاد کرے گا تو اپنے رب کی ذات کو سامنے پائے گا۔ اس کے بعد کائنات کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تو سوال کرے، جب بھی تو دعا مانگے، التجا کرے، تو تجھے چاہیے کہ فاسأل اللہ، صرف اپنے رب سے سوال کیا کر۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، بچے جب تو مدد طلب کرے تب تجھے چاہیے کہ تو مدد طلب بھی صرف اپنے رب سے کرے۔ پھر اس کے بعد کائنات کے تاجدار علیہ السلام نے آگے فرمایا، آپ نے فرمایا اس پوری بات کا خلاصہ نبی کریم علیہ السلام نے آئندہ جملوں میں ذکر کر دیا کہ آپ کیوں جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو فرما رہے ہیں کہ صرف اپنے رب کو پکار، کہ صرف اپنے رب سے مدد مانگنا۔ اس کی وجہ آگے امام کائنات علیہ السلام نے یہ بتلا دی کہ کسی اور کو پکارنے سے، کسی اور سے مدد مانگنے سے کچھ ملے گا نہیں،
کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے اگر پوری امت مل جائے، انسانیت مل جائے اور تجھے نفع دینے کی کوشش کرے، تجھے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، وہ کبھی بھی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، تجھے فائدہ وہی ملے گا جو رب العالمین کی طرف سے لکھا جا چکا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اسی طرح بچے اگر کوئی تجھے ضرر پہنچانا چاہے، تکلیف میں ڈالنا چاہے، تکلیف دینا چاہے، کوئی تجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ ہاں، صرف وہی تکلیف تم تک پہنچ سکتی ہے رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے تقدیر کے ورقوں میں لکھی جا چکی ہے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رفعت الاقلام، کہ تقدیر کے جو قلم تھے جن سے لکھی جاتی تھی وہ اٹھ چکے ہیں۔ وجفت الصحف، وہ سیاہی، وہ صفحات وہ خشک ہو چکے ہیں۔ اب فیصلہ کلیئر ہو چکا ہے۔ اب تجھے زندگی بھر کے لیے سوال کرنا ہے، وہ بھی اپنے رب سے، مدد مانگنی ہے وہ بھی اپنے رب سے، کہیں اور سے کچھ بھی تجھے ملنے والا نہیں۔ اب اس طویل حدیث مبارکہ کے اندر جب میں اور آپ غور کریں گے تو مجھے اور آپ کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت ساری باتیں مل جائیں گی۔ مثال کے طور پہ مثلا اس حدیث سے ہمیں پہلی یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کبھی کسی کو نام سے ہٹ کر اس کی عمر کے اعتبار سے حسن انداز سے بلایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی چھوٹے بچے کو یہ کہہ کر پکارا جائے کہ اے بچے، اگر کسی جوان کو یہ کہہ کر پکارا جائے کہ اے نوجوان، تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر وقت ہر ایک کو جب بلایا جائے تو نام سے بلانا لازم ہے، نہیں۔ کائنات کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے آج بچے کو پکارا، حتیٰ کہ نام عبداللہ تھا، باپ کا نام عباس تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے پکارا تو کن الفاظ سے آپ نے فرمایا یا غلام، اے بچے۔ اور اس قسم کی اور بھی بہت ساری مثالیں ملیں گی آپ کو۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح کے تحت ایک باب آپ کو اس نام سے بھی ملے گا کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ اس کے تحت حدیث مبارکہ ملے گی کہ کائنات کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نوجوانوں کی جماعت سے خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کے گروہ، سنو۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر کسی کو اصل نام سے ہٹ کر اس کے عمر کے اعتبار سے پکارا جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے ہمیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں تبلیغ کے لیے ہمیشہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تبلیغ بڑوں کو کرنی چاہیے، قوم کے سرداروں کو کرنی چاہیے، عمر رسیدہ کو کرنی چاہیے، بڑی سوچ رکھنے والوں کو کرنی چاہیے، نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں کس سے خطاب فرمایا؟ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، جو کتب حدیث کو پڑھتے ہیں، کتاب فضائل القرآن، باب تعلیم الصبیان یا دیگر مقامات کو جب پڑھتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 10-12 سال تھی۔ اتنی عمر کے بندے کو نبی کریم علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک مثال نہیں، صحیح بخاری کے اندر کتاب المرض کے تحت ایک باب اس نام سے ملے گا، باب عیادت المشرک۔ اس کے تحت حدیث مبارکہ ملے گی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بار ایک یہودی کے بچے کو یہودی کے گھر میں تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ فرمایا بچے اسلم، اسلام قبول کر۔ آگے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فاسلم، اس بچے نے اسلام قبول کر دیا۔ تو دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ تبلیغ کے لیے ہمارے اذہان میں، افکار میں، خیالات میں یہ جو بیٹھا ہوا ہے کہ تبلیغ بڑے کو کی جائے گی، بڑی عمر والے کو کی جائے گی، بڑے درجے والے کو کی جائے گی، نہیں۔
علم بیان کردہ حدیث مبارکہ سے میں یہ معلوم ہوتا ہے قابل مبلغ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے پہ چلنے والا وہ جو عمر کو نہ دیکھے، جہاں دیکھے چھوٹے کو دیکھے بڑے کو دیکھے اچھی بات کہہ دے۔ دو باتیں اس حدیث مبارکہ سے ہمیں جو تیسری اہم بات معلوم ہوئی کہ بندے کو چاہیے، جو بندہ کائنات کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانتا ہے، ان کے احکامات سے دلچسپی رکھتا ہے، سچی محبت رکھتا ہے، اسے چاہیے اسے اپنے محبوب کے حکم کو سامنے رکھ کر اپنی سوچ یہ بنانی چاہیے کہ مجھے زندگی میں کسی موڑ پر بھی رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ جو پکارتا ہے کائنات کے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، یہ سمجھا جائے کہ گویا وہ اپنے محبوب کی تعلیم کو بھول چکا، اپنے سردار و سید کائنات کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بھلا چکا، جو آج تکلیف میں، بیماری میں، تنگ دستی میں، دیگر مشکلات سے ہمکنار ہو کر رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، کچھ بھی سمجھے وہ اپنے محبوب کی تعلیم کو بھلا چکا۔ صرف محبوب ہی کی نہیں بلکہ اپنے رب کی تعلیم کو بھی بھلا چکا ہے، کیونکہ رب العالمین وہ بھی یہی درس دیتے ہیں، رب کا قرآن بھی یہی درس دیتا ہے مخاطبین کو اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو صاحب ایمان و اسلام تصور کرتے ہیں، رب کا قرآن بھی انہیں یہی درس دیتا ہے کہ تمہیں چاہیے رب کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اسی کو پکارنا حق ہے، اسی کی صفت ہے، سنتا ہے، سننے کے بعد بندے کی دادرسی کرتا ہے۔ یہاں تو کائنات کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا، وہاں قرآن پہ نظر پڑتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ لہو دعوت الحق، یہاں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا کہ اے بچے، اے ابن عباس، جب تو پکارے اپنے رب کو پکار، جب تو مدد مانگے تو اپنے رب سے مدد مانگا کر۔ یہاں پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے، نبوت کا تاج پہنانے والے رب العالمین فرماتے ہیں کہ لہو دعوت الحق، رب العالمین کو پکارنا ہی حق ہے، اسی کو پکارا جائے۔ کہیں قرآن فرماتا ادعونی استجب لکم، قرآن اعلان فرما کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو پکار کا انداز سکھلاتا ہے، دعا کا انداز سکھلاتا ہے، کسے پکارا جائے، کسے مانگا جائے۔ رب العالمین فرماتے ادعونی استجب لکم، وہ لوگوں مجھ ہی سے مدد مانگا کرو۔ کہیں رب کا قرآن فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ رب العالمین فرماتے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس رب کی دعوت لے کر آئے ہیں، جس کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، بتلائیں تو صحیح وہ رب کیسا ہے، وہ رب کون ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب، جب یہ بندے میرے بارے میں سوال کریں، اب میں رب ان کو بتاتا ہوں میرے اوصاف کیا ہیں، میری صفت کیا ہے، میری ذات کیسی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ان لوگوں کو بتلا دے، قرآن پڑھ کے سنا دے، میرا اعلان ان کے سامنے رکھ دے، میں رب وہ ہوں، تم پکارو میں سنوں۔ رب کا قرآن کافی مقامات پر یہی وجہ ہے۔ اے کلمے پڑھنے والوں، آج ہمارے عقیدے کہاں چلے گئے؟ رب کا قرآن تو الماری کے حوالے ہو گیا، کائنات کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین تو کتابوں تک محدود رہ گئے۔ آئیے رب کے قرآن سے پوچھیں، نبیوں کے انداز پہ ذرا نظر کریں، صلحاء کے انداز پہ ذرا نظر کریں، اپنے اپنے زمانے کے ان لوگوں کے اقوال پہ ذرا نظر کریں، ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، وہ لوگوں، دنیا کی کہانیاں پڑھنے والوں، دنیا کے قصے سننے والوں، اور رب العالمین کا قرآن دعوت دیتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں میرے قرآن کے قصص پہ نظر کریں، قرآن حکیم کے اندر بیان کردہ واقعات پہ نظر کریں۔ اس قرآن میں ہم نے جو واقعات ان لوگوں کے سامنے بیان کر دیے ہیں، اس لیے نہیں کہ مجلس جمی رہے، خطیب سناتا رہے، تم جھومتے رہو، فرمایا
نہیں، جتنے واقعات ہم نے ذکر کیے ہیں عبرہ اس لیے نقل کیے ہیں، اس لیے بیان کیے ہیں کہ تم لوگ ان سے سیکھو۔ اب یہ قرآن کی تعلیم جناب رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیم کو سامنے رکھ کر اب قرآن کا بیان کردہ امثال پہ نظر پڑتی ہے۔ اپنے اپنے زمانے کے انبیاء، اپنے اپنے زمانے کے صلحاء، اپنے اپنے زمانے کے اتقیاء، اپنے اپنے زمانے کے نیک انسان کس کو پکارا کرتے تھے؟ اب ایک ایک چیز پر میں اور آپ ان قرآنی آیات کو، ان نبوی فرامین کو ہم ترازو کے طور پر رکھتے جائیں، پھر اپنی پکار کو اور نبیوں کی پکار کو سامنے رکھتے ہوئے تشخص کرتے جائیں کہ ہم نبیوں کے راستے پہ ہیں یا ہم نے وہ راستہ بھلا دیا۔ اب قرآن حکیم آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اس کے بارے میں رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے اس پوری انسانیت میں سب سے پہلے جس کا انتخاب کیا گیا اس کے عقیدے پہ نظر پڑتی ہے، اس کے انداز پہ نظر پڑتی ہے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے مشکل آ گئی، تکلیف آ گئی، او دنیا والوں ذرا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرا عقیدے پہ نظر کرو، تکلیف آئی، اب پکارنے لگتا ہے، لیکن کس کو؟ کہنے لگے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب العالمین فرماتے ہیں جناب آدم بھی رب العالمین کے سامنے، ان کی زوجہ محترمہ بھی رب العالمین کے سامنے سوال کرتی ہیں، اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا، تو نے کرم نہ کیا تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے۔ آگے چلیے جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں قرآن فرماتے سلام علی نوح فی العالمین، ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام بھیجے تھے، سلام بھیجتے ہیں۔ اب ذرا جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے پہ نظر پڑتی ہے، جب مشکل آ گئی اے کلمہ پڑھنے والے ایک ایک بات پر نظر کر، آج میرے گھر بھی تکلیف آ پہنچی، میرے گھر بھی مصیبت آ پہنچی، لیکن میں اور آپ کس کو بلاتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں؟ انبیاء کس کو پکارا کرتے تھے؟ رب العالمین فرماتے ہیں جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قوم نے تکلیف دی کس کو پکارا؟ قال رب انصرنی، کہا میرے رب میری مدد کر، ان ٹھکرانے والوں کے مقابلے میں، ان جھٹلانے والوں کے مقابلے میں تیری مدد چاہیے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو رب کے سامنے، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تب بھی رب العالمین کے سامنے۔ قرآن فرماتا ہے قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ کہیں قرآن پہ نظر پڑتی ہے جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دربار ربانی میں ہاتھ پھیلائے ہوئے سوال کیے، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اگر دعا مانگنی ہے تب رب العالمین کی دربار میں ہاتھ اٹھے ہوئے، اگر بد دعا کرنی ہے تب بھی رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھے ہوئے۔ آگے چلیے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں قرآن فرمائے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وفا، رب العالمین فرماتے اس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں قرآن فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، وہ لوگوں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلام ہو، وہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی پڑھ لیجئے، جب دعا کے لیے پکارا، جب مشکل میں پکارا رب العالمین ہی کو پکارا، باپ نے بھی بے وفائی کر دی، قوم نے، برادری نے، سب کو جب چھوڑے جا رہا ہے زباں پہ ایک ہی پکار رب حبلی من الصالحین، کہنے لگے اے میرے رب میں بوڑھا ہو گیا، میں کمزور ہو گیا، لیکن اس بڑھاپے میں بھی تجھے پکارتا ہوں رب حبلی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیجئے۔ اگر دنیا کا سوال کرنا پڑا رب العالمین کے سامنے سوال کر دیا، اگر بخشش کا سوال کرنا پڑا وہ بھی رب العالمین کے سامنے سوال کر دیا، اے میرے رب رب اغفر لی، رب العالمین میری بخشش کیجئے۔ اگر بچوں کے معاملے میں سوال کرنا پڑا تب بھی جناب خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العالمین کے سامنے دعا مانگی ربی اجعلنی
مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اگر بچوں کے بارے میں سوال مانگنا پڑا تب بھی رب العالمین کے سامنے، اگر مکہ کے لیے دعا مانگنی پڑی تب بھی سوال رب العالمین کے سامنے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اگر بیت اللہ کے لیے دعا مانگنی پڑی، مکہ کے لیے دعا مانگنی پڑی، اللہ اس میں آخری نبی مبعوث فرما، تب بھی سوال رب العالمین کے سامنے. اگر بیت اللہ کو تعمیر کر دیا، تعمیر کے بعد رب العالمین کے سامنے بلکہ دعا مانگنی پڑی، قبولیت کے لیے کہاں جانا پڑا؟ رب العالمین کی دربار میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جناب موسیٰ علیہ السلام کے عقیدے پہ نظر پڑتی ہے. مشکل میں کس کو پکارا؟ رب، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اللہ میری مدد بھی کرنا، میں غلطی کر چکا ہوں، میری بخشش بھی کرنا. جناب سلیمان علیہ السلام پہ نظر پڑتی ہے. کس کو پکارتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے مشکل گھڑی میں وہ بھی رب العالمین کو ہی پکارتے ہیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اگر مشکل گھڑی آ جائے، مستقبل کا کوئی سوال کرنا پڑے، وہی رب العالمین کی ذات سے جناب یعقوب علیہ السلام پہ نظر پڑتی ہے. پریشانی کے انبار ٹوٹ گئے، تکالیف کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، بچہ بچھڑ گیا، لیکن پھر بھی سوال کس سے کیا؟ قرآن فرماتا ہے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ. رب العالمین کے سامنے سوال کرتے ہیں. اگر یوسف علیہ السلام کے عقیدے پہ نظر پڑتی ہے، دعا مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے والے غور کر کس سے کرتے ہیں؟ میں اور آپ کس سے سوال کرتے ہیں؟ وہ سوال کس سے کرتے ہیں؟ قرآن فرماتے ہیں سوال ایسے کرتے ہیں، اللہم فاطر السماوات والارض. اے جہانوں کے پیدا کرنے والے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. دنیا و آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا کارساز ہے. فتوفنی مسلما. اللہ مجھے مار تو مسلمان بنا کے مار. والحقنی بالصالحین. اللہ مجھے صالحوں میں سے بنا دینا، صالحوں کے ساتھ مجھے اٹھانا. اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ نظر پڑتی ہے، کلمہ پڑھنے والے کس کو پکارتے ہیں؟ رب کا قرآن فرماتا ہے سوال کرتے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اللہ تو آسمانوں سے دسترخوان اتار دے. وہی رب العالمین کو پکارتے ہیں. چلتے چلتے اس پہ نظر پڑتی ہے، ان پہ نظر پڑتی ہے جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رب العالمین فرماتے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جب دعا پہ نظر پڑتی ہے، سوال پہ نظر پڑتی ہے، التجا پہ نظر پڑتی ہے، رب کو پکارتے ہیں، بلکہ حکم ربانی کے تحت پکارتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی بادشاہی دینے والا، تو ہی بادشاہی چھیننے والا، تو ہی عزتوں کا مالک، عزتیں دینے والا، تو ہی ذلت کا مالک کے ذلت دینے والا، تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اسی حدیث پر نظر پڑی، اذا سألت فاسأل اللہ. جب سوال کیا کر رب ہی سے کیا کر. نبی اسی سے مانگتے گئے، صلحہ اسی سے مانگتے گئے، انبیاء اسی سے مانگتے گئے، حتیٰ کہ نبیوں کے سردار بھی اسی سے مانگتے گئے. تیسری بات، اس کے بعد چوتھی بات کون سی معلوم ہوئی؟ اگر رب کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگو گے،
ایک تو رب کی نافرمانی ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ رب کہے کہ مجھ ہی کو پکارا کرو، میں اور آپ کہیں کہ نہیں، اللہ کو بھی پکاریں گے، کسی اور کو بھی پکاریں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ شرک نہیں؟ یہی شرک ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کے اندر یہ آ گیا اس کے لیے جنت حرام ہو گئی، ومأواہ النار، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا، وما للظالمین من انصار، ایسا ظالم بن گیا کہ اب اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کتنی بھی نیکیاں لائے لیکن قرآن فرماتا ہے جس کے پلڑے میں شرک ہوگا، جس کے پلڑے میں کفر ہوگا، نافرمانی ہوگی، اس کا کوئی عمل اسے کام نہیں دے گا۔ کام دینا تو دور کی بات، ضل سعیہم، نیکیاں گم ہو جائیں گی۔ کہیں قرآن فرماتا کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، نیکیاں ایسے گم ہو جائیں گی جیسے تم لوگوں نے آگ جلائی ہو، آگ کے بعد راکھ اکٹھے کی ہو، ہوا چل جائے، راکھ اڑ جائے۔ مشرکین اس نیکیاں اس طرح ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما، کہ رب العالمین فرماتے شرک وہ جرم ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں، جس کے اندر آ گیا گویا اس نے جہنم خرید لی، گویا اس نے اپنے اعمال ضائع کر دیے۔ اب جو توحید چاہتا ہے اذا سألت فاسأل اللہ، جب پکارے اپنے رب کو پکارے۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ کائنات کے رب کو چھوڑ کر کسی کو پکارے گا توحید نہ رہی، رب العالمین کے ساتھ شرک کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ شرک کرنے کے بعد اسے ملے گا بھی کچھ نہیں، جو قرآن فرماتا ہے فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، کہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے علاوہ کوئی کسی مصیبت کو ٹالنے والا نہیں۔ کہ قرآن فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، رب العالمین کی طرف سے رحمت آ جائے کوئی روک نہیں سکتا، اگر روک لی جائے کوئی دے نہیں سکتا۔ کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، رب العالمین مدد کرنے پر آئے کوئی اس کو ناکام نہیں بنا سکتا۔ رب العالمین فرماتے میں ناکام کرنے پر آ جاؤں تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مثالیں دی پھر فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، ایک ہی مثال پہ نظر کریں۔ فرمایا اگر زمین سے نکلنے والے پانی کو ہم کڑوا کر دیں، اس کے مٹھاس کو ختم کر دیں، کوئی میٹھا کرنے والا نہیں۔ اے سننے والوں، سمجھنے والوں، رب کے قرآن سے کچھ سیکھو تو صحیح۔ بیٹا دینا تو دور کی بات، بیٹی دینی تو دور کی بات، صحت دینی تو دور کی بات، اولاد دینا تو دور کی بات، روزی دینا تو دور کی بات، لیکن رب العالمین نے پانی پیدا کر دیا، لیکن وہ پانی میٹھا نہیں۔ ساری دنیا میں چلے جاؤ، ساری دنیا کے لوگوں کو اکٹھے کر دو، کڑوے پانی کو میٹھا نہیں کر سکتے۔ آپ کے شہر شہداد پور کی کسی کالونی میں، کسی علاقے میں پانی تو ملتا ہو لیکن وہ پانی کڑوا ملتا ہو۔ آج تک کتنی قرآن حکیم نے چیلنج دی ہیں، لیکن میں وقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہی گفتگو ختم کرتا ہوں اس آخری بات پر۔ ایک مثال پر سوچیں، کائنات کا رب فرماتا ہے اگر پانی کو کڑوا کر دیں کوئی میٹھا نہیں کر سکتا۔ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آج دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ ابھی تک کوئی ہے دنیا میں جو کہے یہ پانی ہے تو صحیح بنا ہوا قابل استعمال لیکن صرف کڑوا ہے؟ اب میں اس کڑوے پانی کو لمحے بھر میں میٹھا کر دیتا ہوں، آپ بتلائیں کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ کئی کالونیوں کے اندر، ٹاؤن کے اندر کوئی بندہ پلاٹ لینے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں کہ یہاں کا پانی کڑوا ہے، پانی کڑوا ہے تو کہیں سے میٹھا کروا دو، کہتے نہیں ہو سکتا۔ دوستو پانی میٹھا نہیں ہو سکتا، دیگر معاملات ہم نے کیا سمجھ رکھے ہیں؟ تو قرآن حکیم کی ان بیان کردہ تعلیمات اور ثقلین کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ فرامین ہمیں سکھلاتے ہیں
کہ ہمیں توحید وہ اختیار کرنی چاہیے جس توحید کا درس قرآن نے دیا ہے، جو توحید ثقلین کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی ہے۔ آج ہم نے، میں نے اور آپ نے جس چیز کا نام توحید رکھ لیا ہے وہ توحید نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام چاہتے ہیں، ایمان چاہتے ہیں، رب کی محبوبیت چاہتے ہیں، ثقلین کے سردار کی اطاعت چاہتے ہیں، تو آؤ ہم اپنی توحید کو پرکھیں۔ ہم کس کو پکارتے ہیں؟ کیا کائنات کے تاجدار نے یہ سکھلایا ہے؟ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ کیا نبیوں کے سردار نے یہ سکھلایا ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ آئیے ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ رب العالمین کے سوال ہم سب کو کتاب و سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔